اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی، محبت کا تعلق کسی چیز سے دو طرح پیدا ہوتا ہے، ایک اس کے حسن کی وجہ سے اور ایک اس کے احسان کی وجہ سے۔ احسان کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ آگے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ تعلق محبت جو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس ہستی سے مجھے اتنا انعام مل چکا ہے کہ اگر اور انعام نہ بھی ملے تب بھی میں اسے پیار کرتا چلے جاؤں، اور ایک احسان کے نتیجہ میں تعلق محبت اس قسم کا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے تعلق رکھنا چاہیے کیونکہ میں اسے فیض حاصل کروں، اور اگر کسی وقت اس کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ فیض بند ہو گیا تو وہ تعلق کو قطع کر دیتا۔ حسن اور احسان کے نتیجے میں، احسان جو پہلے معنی میں نے بتایا ہے کہ اتنا احسان ہو چکا، اتنے انعامات کا نزول ہو چکا، اتنے فضل اور رحمتیں ہو چکی کہ اگر آگے فضل اور رحمت نہ بھی ہو تب بھی اگر ہم اس محبت کو قائم رکھیں اور تعلق کو پختہ رکھیں تو شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے حسن کا بار بار ذکر کیا ہے، اور اس طرح پر ہمیں توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حسن اس قدر عظیم ہے کہ اگر تم اس کی معرفت اور عرفان حاصل کر لو تو اس کی محبت، اس سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کسی قسم کے بدلے کی خواہش نہیں، کسی قسم کے فیض کے حصول کی نیت نہیں، صرف اس لیے کہ حسن ہے ہی ایسا کہ انسان کی فطرت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے۔ مثلا یہ گلاب کا پھول ہے، بڑا خوبصورت ہے، جو شخص بھی اس کو دیکھے گا کہ بڑا خوبصورت، اس کے حسن سے ہر شخص متاثر ہوتا، حالانکہ یہ گلاب کا پھول زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں، لیکن حسن خود اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ مگر گلاب کے پھول کا یہ حسن اللہ تعالیٰ کے حسین جلووں کی ایک ہلکی اور خفیف سی جھلک ہے۔ خدا تعالیٰ کے حسین جلوے اس کثرت کے ساتھ اور اس شدت کے ساتھ دنیا پر جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور اس کی حسین صفات اس طرح انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ اگر انسان کی آنکھ کھل جائے اور اسے بصارت حاصل ہو تو وہ اس حسین ہستی سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ ہر احمدی کے دل میں اپنے رب کے لیے محبت پیدا ہونی چاہیے، تو میری مراد یہ ہے کہ ہر احمدی کے دل میں اپنے رب کے لیے ذاتی محبت پیدا ہونی چاہیے، اس حسن کے نتیجے میں جس کی وہ معرفت حاصل کرے، اس حسن صفات کے نتیجہ میں جس کا وہ عرفان حاصل کرے۔ خدا تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہو، قطع نظر اس کے کہ اس نے ہم پر کتنے احسان کیے یا آئندہ ہم اس کے احسانوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ایک سیکنڈ، قطع نظر اس کے ذاتی محبت ہمارے دل میں اپنے رب کے لیے پیدا ہونی چاہیے۔ دوسرے احسان کی پہلی قسم سے بھی اس قسم کی محبت ذاتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے تم پہ اتنے انعام کیے ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے جلوے جو میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے آج سے قبل دنیا پر ظاہر ہو چکے ہیں، وہ اس کثرت کے ساتھ ہیں کہ اگر ہم اپنا ہر سانس اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی میں لیں تو ہماری زندگی کے سانس ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شمار جو ہے، شمار تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اندازہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی ابھی پورا نہیں ہوگا۔ یعنی جتنے احسان آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک کر چکا ہے، اگر آپ اپنی زندگی کے ہر سانس میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں
تو آپ کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اور ان نعمتوں میں سے کروڑواں حصہ ایسا ہوگا جن کا آپ شکر ادا کر سکے ہوں، باقی ویسے ہی رہ جائیں گے بغیر شکر۔ تو اس ایسی ہستی جو اپنے حسن میں کمال رکھتی ہے، حسن تام رکھتی ہے، اور وہ ہستی جس کے احسانوں کا کوئی شمار نہیں، جو اس وقت تک ہو چکی، اس کے ساتھ اگر ہمیں اس کا عرفان حاصل ہو، محبت ذاتی کا پیدا ہو جانا ضروری ہے۔ اگر وہ محبت ذاتی پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہے۔ بس یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی صفات اور اس کی ذات کی معرفت حاصل کریں، اور محبت ذاتی کو اس انتہا تک پہنچا دیں جس انتہا تک پہنچانا ہماری طاقت اور استعداد میں ہو، اور اس محبت ذاتی کے بعد خود کو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا اپنے محبوب کے مقابلے میں، کامل نیستی کا جامہ پہننا پڑتا ہے محبت میں۔ دنیا کی محبتیں عارضی اور بعض دفعہ بےہودہ بھی، ان میں ہر قسم کی لوگ قربانی کر دیتے بغیر کسی فیض کے حصول کے یا فیض کے حصول کے امکان کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کے حسن اور احسان کے جلوے دیکھنے کے بعد پھر انسان نہیں رہتا اپنا، تو سب کچھ رب کے لیے ہو جاتا اور اس پر فدا ہو رہا ہو۔ تو پہلی صفت، خاصیت یا خلق جو آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے اور بیدار ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی ہے۔